نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ہم ختم نبوت سینٹر کے اندر حاضر ہیں اور آج ہمارے اکٹھے ہونے کی غرض و غایت یہ ہے. میرے دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مخلصین دوست ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام اپنے اپنے انداز میں انفرادی طور پر کر رہے ہیں. آج ہمارے اکٹھے ہونے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ایک ایسے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو خالصتاً للہ اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ویلفیئر کے محاذ پر کام کرے. میری مراد ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے آج ہم نے دوستوں نے مل کے مشاورت کی. عالمی تاریخ تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر اس کے شعبہ ویلفیئر کے طور کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اس محاذ پر بھی کام ہو. تعلیمی انداز میں تربیتی انداز میں باقی بھی اپنے اپنے انداز کے اندر کام ہو رہے ہیں لیکن اس محاذ کو خالی نہ چھوڑا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری آپ کی ولادت باسعادت کا مقصد ہی یہ ہے اسلام کے نظام کو غالب کرنا. آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو انسانوں کی ضروریات ہیں ان تک بڑی آسانی کے ساتھ رسائی ہو جائے. ریاست اس سلسلے میں اپنا کام کرے چونکہ جو ریاست نبی علیہ السلام کے نظام کے ساتھ قائم ہوگی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر اور دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر یہ ایک بڑا انحطاط ہے کہ ریاست جو اسلام نے اصول دیے ریاست کے بنانے کے اور پھر اس کو چلانے کے ان پر من و عن جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا. جس وجہ سے آج جو ارتدادی قوتیں ہیں طاغوتی قوتیں ہیں سامراجی قوتیں ہیں جو ان کے مشنز ہیں وہ آج نکلے ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کا ایمان چھینا جائے اور ارتدادی سرگرمیوں کے ذریعے مسلمانوں کو مرتد بنایا جائے. جبکہ اسلام تو روز اول سے ہی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو سرکار دو عالم نے اس کے اندر بیت المال کے ذریعے غریب مسلمانوں کی فقراء کی یتیموں کی بیواؤں کی خدمت کی اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا.
اور پھر بعد میں خلافت راشدہ کے دور کے اندر تو یہ والا معاملہ اپنے عروج پر پہنچ گیا کہ جو ہے وہ ریاست کا کوئی بھی شہری ہوتا، عام ازیں کہ مسلمان ہوتا یا غیر مسلم ہوتا، اس کو ضروریات زندگی مہیا کی جاتی، اس کو ضروریات زندگی جو ہیں وہ اسلام کی ماننے والی ریاست مہیا کرتی اس کے شہری حقوق کے طور پر۔ لیکن سب محترم، آج ہمارے معاشرے کا انحطاط اور زوال یہاں تک آ گیا کہ جو ارتدادی سرگرمیاں کرنے والی تنظیمیں ہیں، خصوصی طور پر قادیانی اور عیسائی جو مشن نکلے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہم آپ کو یورپ کے ویزے دیتے ہیں، سیٹل کرواتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اور آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، اور آپ کو دیگر ضروریات مہیا کرتے ہیں، بس تم ایک کام کرو کہ تم جو ہے وہ اسلام کے دامن سے نکل کے تو ارتداد اور مرتد کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ تو ان حالات کے اندر، اس پس منظر کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان حالات کے اندر ہمارے دوستوں نے، مخلص دوستوں نے، میری دائیں طرف جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب تشریف فرما ہیں، اور میری بائیں طرف جو ہے جناب چودھری محمد سجاد پھرا صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وارث صاحب تشریف فرما ہیں، مختار صاحب تشریف فرما ہیں، طارق مولی صاحب تشریف فرما ہیں، محمد اسلم صاحب ہیں، افسر صاحب ہیں، دیگر احباب جو ہے وہ دائیں بائیں، حافظ ادنان صاحب ہیں، یہ جملہ احباب جو ہیں موجود ہیں، اور اس کے سوا بھی ہمارے ہمدرد اور ہمارے مخلصین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو آج میلاد النبی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پہ بھی نہیں پہنچ سکے، اور انشاءاللہ جلد وہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے سوا جملہ مسلمان جو ہیں وہ اس سلسلے کے اندر ہمارے معاونین ہیں، کیونکہ کوئی بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنا تن دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ کائنات میں جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا رسول کریم کے ولادت باسعادت اور آپ کی ختم نبوت کی برکت سے عطا کیا گیا۔ ان حالات کے اندر جو ہے آج میلاد النبی کے موقع پر یہ ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے میلاد منانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ باقی بھی میلاد منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں، کچھ جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال کے وہ بھی ہم نے کام کر لی ہے، الحمدللہ ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ جھنڈی بھی لگی ہے، جلوس بھی نکل رہے ہیں، باقی معاملات بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر ختم نبوت کے محاذ پر جو ہے وہ ایک مستقل کام کیا جائے جو ہر روز ختم نبوت اور میلاد النبی کی یاد کو زندہ کرے۔ جب بھی بھوکا بندہ کھانا کھائے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ حضور کی میلاد کو یاد کرے گا۔ جب بھی کسی غریب بندے کو تعلیم میسر آئے گی تو وہ میلاد النبی کو یاد کرے گا، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ محاذ پر اس کام کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہر روز منایا جائے، اس لیے کہ جب بھی کوئی ختم نبوت کا دستور لگے گا تو بات کس کی ہوگی؟ مصطفیٰ کی میلاد کی بات ہوگی۔ جب بھی کوئی کسی کو ایجوکیشن ملے گی، تعلیم ملے گی، کوئی درس قرآن کا آغاز ہوگا، کوئی دسترخوان لگے گا، یا کسی جگہ صاف پانی مہیا کیا جائے گا، کوئی ایمبولینس چلے گی ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، تو سب جگہ کیا ہوگا؟ میلاد النبی کی برکت کو بیان کیا جائے گا کہ سرکار دو عالم کی تشریف آوری کے اصل مقاصد یہی ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، آج ہم دوست احباب جمعہ جو ختم نبوت سینٹر کے اندر جمع ہیں، وہ سارے احباب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے مبارک دن کے موقع پر ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت کے شعبہ ویلفیئر کے تحت یہ قائم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد یہ ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے تاسیسی اجلاس کے بعد جلد اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرے گا، اور میں اس کے اغراض و مقاصد سے چند آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویلفیئر ہوگا یہ امداد باہمی کی طرز پر چلے گا۔ امداد باہمی سے مطلب یہ ہے کہ کچھ مخیرین جو ہیں سوسائٹی کے ہمیشہ جس طرح صدقات، زکوٰۃ اور باقی عطیات کے ذریعے، اور باقی مخیرین جو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں ختم نبوت کے محاذ پر کام کرتے ہیں، ان کے طور پر وہ خدمات سر انجام دیں گے اور غرباء تک جو ہے اس کا فیضان پہنچے گا۔ اس کے ذریعے ماہانہ راشن بھی ملے گا، جتنی ہماری توفیق ہوگی اس توفیق کے مطابق ہم تعلیم کے محاذ پر کام کریں گے، ماہانہ راشن کے ذریعے غرباء کی خدمت کریں گے، اور خاص طور پر جن بستیوں کے اندر قادیانی اپنا تصور جمائے بیٹھے ہیں
اور لوگوں کی بھوک اور ننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کی بھوک مٹاتے ہیں، تم بدلے کے اندر احمدی ہو جاؤ، نام نہاد احمدی ہو جاؤ، قادیانی ہو جاؤ۔ ان بستیوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کے ایمان کو کیا کیا جائے، بچایا جائے۔ اس کے ذریعے ہم جہالت، بیماری اور غربت کے خاتمے کے لیے اپنی توفیق کے مطابق اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں گے، تاکہ معاشی بحران، جو اس وقت معاشی بحران ہے ہمارے ملک کے اندر، ان حالات کے اندر ہم حکومت وقت اور ریاست کا ہاتھ بٹا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان طبقات کا جو امدادی کیمپ ہیں وہ لگائے جائیں گے، ڈسپینسریاں جو ہے وہ جگہ جگہ کھولی جائیں گی، تاکہ قادیانی اس محاذ پر بڑھ کر اگر وہ کام کریں گے، ان کے لیے جب ہم خلا چھوڑیں گے، ان کے لیے جب ہم جگہ چھوڑ دیں گے، اسپیس چھوڑ دیں گے، تو وہ اس محاذ پر کام کریں گے اور وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں گے۔ جب ہمدردیاں سمیٹیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو کیا کریں گے، وہ مرتد بنائیں گے۔ اور اس کے سوا سکولوں میں، کالجز میں درس قرآن کا، ختم نبوت کے دروس کا آغاز ہوگا۔ یونیورسٹیز لیول کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس محاذ کا جو ہے وہاں معاونین پیدا کیے جائیں گے، وہاں پہ اس کے جو ہے وہ ہمدرد پیدا کیے جائیں گے، تاکہ تعلیم و تعلق کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں ان کو معاونت دی بھی جائے اور ان سے معاونت لی بھی جائے۔ اس سلسلے کے اندر لاچار اور بے بس جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے قانونی امداد جو ہے اس کا بھی ہمارا ایک وکلاء کا پینل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم وکلاء کے ساتھ بات کریں گے اس سلسلے کے اندر، چونکہ وکلاء کے تو بھی بڑے بڑے مسلمان اور بڑے بڑے جو ہیں وہ ختم نبوت کے مجاہد موجود ہیں، ان کو بھی ہم جا کے یہ عرض کریں گے کہ آپ اس محاذ پر لوگوں کو قانونی معاملات جو ہے وہ فری معاملات جو ہے فراہم کریں۔ اور خاص طور پر جو ہمیں آج تک ہم نے نوٹ کیا وہ یہ ایک بات ہے کہ جب کوئی بندہ قادیانی سے چھوڑ کے، قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوتا ہے، اس کو بڑی قانونی معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قادیانی اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ قادیانی آسانی کے ساتھ اس بندے کو جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لینے دیتے، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بچوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وکلاء کے پاس جائیں گے اور مختلف بار کے اندر جا کے اپنے ہمدرد وکلاء کھڑے کریں گے، تاکہ جو بندے قادیانی سے تائب ہو کے مسلمان ہوں یا جو بندے ارتداد کا راستہ چھوڑ کے واپس اسلام کی طرف پلٹ کے آئیں، تو ان کے لیے قانونی امداد جو ہے فراہم کی جائے۔ اس سلسلے کے اندر ہمارا یہ بھی منصوبہ ہے، اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے، میلاد النبی کی برکت سے یہ ہمارے منصوبے کے اندر بات موجود ہے کہ انشاءاللہ فری ایمبولینس ہم جائیں گے مخیرین کے پاس اور انہیں کہیں گے کہ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو ہے ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے فری ایمبولینس جو ہے اس کا بندوبست کریں، تو انشاءاللہ اس محاذ پر بھی کام ہوگا اپنے اپنے وقت پر۔ فری میڈیکل سہولیات، ہمارے حافظ عدنان ظفر صاحب موجود ہیں، یہ پہلے سے ہی جو ہے میڈیکل کے محاذ پر کام کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی ان کی موجود ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو منظم انداز میں لے کے آئیں گے اور ہم اس کو ختم نبوت کے محاذ کے تحت اس کو کام کریں گے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا فیض پہنچے اور اس کی برکت سے وہ اپنے اسلام اور ایمان پر کیا رہے، ثابت رہے۔ باقی سماجی سرگرمیاں خصوصاً ہمارے ٹارگٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم مختلف جگہ کے اوپر ختم نبوت سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے بچپن کے اندر جب اس محاذ پر کام کیا جائے، بچوں کو ختم نبوت کے جو دروس ہیں ان سے روشناس کروایا جائے، ختم نبوت کا عقیدہ ان کو ازبر کروایا جائے، ختم نبوت کے عقیدے کو ترویج و ارشاد کے ساتھ جو ہے ان بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے منتقل کیا جائے، تاکہ بڑے ہو کے کوئی بچہ جو ہے وہ قادیانیت کے ہتھے نہ چڑھے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مختلف جگہ پہ معاونین کے تعاون کے ساتھ ختم نبوت سینٹر جو ہے وہ قائم کریں، اور ہمارے منصوبے کے اندر یہ بھی ایک بڑا منصوبہ ہے، اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ختم نبوت یونیورسٹی بھی قائم ہو۔ انشاءاللہ یہ وسائل کے ساتھ ساتھ جو بھی وسائل بڑھتے جائیں گے، یہ معاملات جو ہیں وہ سرگرمیاں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے یہ بھی ٹارگٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں ختم نبوت یونیورسٹی قائم ہو، تاکہ وہاں پہ ایسے اسپیشلسٹ پیدا کیے جائیں، ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ہر محاذ پر، ڈاکٹر ہے تو تب وہ ختم نبوت کا کام کرے، کوئی صنعت کار ہے تو وہ ختم نبوت کا کام کرے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو وہ تاجر تنظیموں کے اندر جا کے ختم نبوت کا کام کرے، کوئی باقی جو محاذ ہیں، شعبہ ہے زندگی کے باقی محاذ ہیں وہاں پہ بھی کام کرے۔
تو انشاءاللہ ہمارے منصوبے کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں بارے دیگر کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قادیانی، جن کو آپ جھوٹا کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، جن کو آپ کذاب کہتے ہیں، جن کو آپ مرتد کہتے ہیں، واقعی وہ مرتد ہے، غیر مسلم ہے، جن کو آپ جو ہے وہ ہر قسم کا نام دیتے ہیں ان کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے، اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلا کے تو مرتد بنا سکتے ہیں، تو ہم سچے نبی کے ماننے والے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منانے والے، سچے نبی کے ماننے والے، ہم اپنی روٹی میں 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی رسول کریم کی امت کو کیوں نہیں دے سکتے؟ میرا یہ سوال ہے تاجر تبلیغوں سے، صنعتکاروں سے، فیکٹری مالکان سے اور معاشرے کے ہوشحال طبقات سے اور اشرافیہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس محاذ پر، اللہ کرے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قبولیت کی سند پائے، لیکن ختم نبوت کے محاذ پر آپ کو کام کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ معاشرے کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے غریب مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنا وقت دے، اپنا مال، اپنی جان، اس لیے کہ صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے دور کے اندر جنگ یمامہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی۔ انہوں نے جو مرتد لوگ تھے، صحابہ نے سرکاری طور پر ان کے خلاف جنگ کر کے 36,000 مرتد مارا اور 1200 لوگوں نے خود جو ہے وہ شہادت دی اللہ کی راہ میں۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ ختم نبوت کا محاذ جو ہے اس کو بالکل تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ معاشرے کا، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے وہ جو ہے تاجر ہو، چاہے صنعتکار ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہو، ہر بندے کو اس محاذ پر کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نسلوں کے ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی کے اندر یہاں پہ یہ گجرات کا ایک رہنے والا حافظ قرآن لڑکا، اس نے ارتداد کو قبول کیا، مرتد ہو گیا، درس نامی پڑھا، 6 سال کا درس نامی پڑھا ہوا حافظ قرآن قاری، ایک وقت میں مسجد کے مصلی پر امام بننے والا اور نمازیں پڑھانے والا، اس کا باپ جو ہے وہ اذانیں دینے والا، وہ چند سال پہلے جو ہے پوری فیملی نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ آج کینیڈا اور جرمنی شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے کام کیا کیا، انہوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے ایکس مسلم کے نام سے تنظیم بنائی ہے، جس کے اندر وہ لوگوں کو سر عام کہہ رہے ہیں کہ قرآن چلاؤ اور بدلے کے اندر 1 لاکھ روپے انعام دو۔ تو میں اس جو دوست احباب کا اجتماع ہے، یہ ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو تاسیسی اجلاس ہے، اس کے توسط سے میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسا بندہ جس نے ارتداد کی مشین لگا دی ہے، اور وہ خود دعوے دار ہے کہ 40,000 بندہ میں نے مرتد بنا دیے، 40,000 بندہ میں نے سوسائٹی میں سے نکال کے ان کو لالچ دے کے تو میں نے ان کو اپنے جو ہے نا وہ ایکس مسلم سوسائٹی کے اندر شامل کر لیا ہے۔ تو ادارے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں اداروں سے اس کانفرنس کے ذریعے اور اس جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ لاکھوں کا فنڈ اور اربوں کا بجٹ استعمال کرنے کے بعد ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے اور ہمارے بیوروکریٹ اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر مسلمان سوسائٹی کے اندر ارتداد اتنا پھیل رہا ہے تو ریاست کے ذمہ صرف روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، بلکہ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کا ایمان بھی محفوظ کرے۔ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے تو لوگوں کا ایمان بھی محفوظ کرے، اور اگر کوئی بندہ مرتد کی جو ہے وہ جماتا ہے، مشنری کام کرتا ہے، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مرتد کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو ہم آج کی اس جو ہے وہ تاسیسی اجلاس میں مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور ریاست سے اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس عمر نامی بندے کو جہاں پہ بھی ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لے کے آئیں پاکستان کے اندر، اور اس کی پوری فیملی کو واپس لے کے آئیں، اور اس کو قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے۔ کیا آپ جملہ آباد کی اس سارے معاملے کی تائید کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارا جو ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اس کے غراض و مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ان جملہ آباد کی تائید کے ساتھ۔ یہ جملہ ممبران اور جملہ عہدے داران، ان کی تائید کے ساتھ میں نے ساری باتیں کی ہیں، ان کی تائید اور ان کی حمایت مجھے حاصل ہے۔ ان کے سوا اور جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ہزاروں ہمدرد موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان ساری باتوں کو آن کریں گے،
اور ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ارتدادی سرگرمیوں کو روکے اور جو اس محاذ پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، اس لیے کہ ہم سارا کام قانون کے اندر دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سارا کام جو ہے ریاست پاکستان کے دائرے کے اندر رہ کے، کوئی وائلیشن کسی قسم کی نہیں، ہم سارا کام حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ختم محمود ویلفیئر فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اس میں حکومت کا ہاتھ بٹایا جائے گا، اور اس میں غرباء کی، یتیموں کی خدمت کر کے، ان کو تعلیم دے کے، ان کی جہالت کے اندر، ان کی بیماری کے اندر، ان کی غربت کے اندر ان کی خدمت کر کے ہم حکومت اور ریاست کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں ریاست اور حکومت سے کہ وہ اس سلسلے کے اندر ہماری معاون ہوگی، اور ہمیں جو وہ ریاست اس سلسلے میں ہمارے لیے کام کر سکتی ہے وہ اپنا تعاون پیش کرے گی، اور ہم بھی انشاءاللہ ریاست کے قانون کے اندر رہتے ہوئے اس محاذ پر کام کریں گے، چونکہ ریاست نے ہمیں یہ ریاست اور آئین نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم مرتد ہے، یہ آئین پاکستان نے ہمیں حق دیا ہے، یہ عدالتی فیصلوں نے ہمیں حق دیا ہے، یہ ریاست کے قانون نے ہمیں حق دیا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف کام کرنا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، کوئی غیر قانونی اور جرم نہیں ہے۔ جب ریاست اس بات کو اون کر رہی ہے تو پھر ریاست کو چاہیے کہ اس محاذ پر کام کرنے والوں کو آسانیاں پیش کریں، ان کو پہنچائے۔ تو میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، جملہ اپنے عہدیداران ساتھیوں کا، ممبران کا، اس ساری شورا کا، اس مجلس عامہ کا، شورا کا، ہم جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں کہ جملہ احباب ختم محمود سینٹر کے تشریف لے کے آئے، اور جملہ احباب نے اپنی مسائی جلیلہ کو نبی پاک علیہ السلام کی ختم ولادت مبارکہ کے دن جو ہے اپنی مسائی جلیلہ کو ختم نبوت کے جو ہے محاذ پر اس کے پگڑے کے اندر اپنا وزن ڈالا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آخر میں جو ہے وہ بار دیگر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اپیل کرتا ہوں جملہ دوست احباب سے کہ آپ بڑھ کے اس ختم محمود ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، اور اپنی ہر دن گھر میں پکنے والی روٹی میں سے ایک روٹی جو ہے وہ ختم محمود کے نام پر ضرور دیں۔ آپ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ رسول کریم کے ختم نبوت کے لیے کام کریں، اس میں اپنا وقت دیں، اس میں اپنی صلاحیتیں دیں، اس میں اپنا چندہ دیں، اور اس میں ہر طرح سے بڑھ کے اپنے حصے کا کام کریں، اس لیے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے رسول کریم علیہ السلام کا دست مبارک اس کی کمر پر موجود ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قادیانیت کے محاذ پر آپ کام کریں تو آپ اس ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العالمین جملہ احباب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جملہ معاونین کو، جملہ شرکاء کو، اور جملہ ہمدردوں کو، محبین کو، متوسلین کو اپنی بارگاہ سے کامل جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں عرض کروں گا جناب چودھری سجاد احمد صاحب سے کہ وہ جتنا وہ ان کی طبیعت مناسب سمجھے اس پر تھوڑا سا کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑا مفصل اور ذاتی بیان فرمایا ہے، ہم اس پلیٹ فارم پر ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے ان مسلمان مستحق بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جن کو اس موجودہ مہنگائی کے دور میں واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلہ میں مفتی صاحب نے بڑا ذاتی بیان فرما دیا ہے، میرے خیال میں اب اس پر مزید کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے کہ یہ ہم سب کے تعاون سے ہی ہوگا، کسی ایک فرد کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس میں ہر آدمی نے، ہر مسلمان نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے وہ اس پر دل کھول کر مالی طور پر، ذاتی طور پر، جسمانی طور پر اگر کوئی بندہ ٹائم دے سکتا ہے تو وہ والنٹیئر بخوشی خود اس کے لیے ٹائم دے، کیونکہ یہ کسی ایک شخصیت کے یا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس میں ہم سب کو دل کھول کر اور خلوص نیت سے آقا کریم کی خوشنودی کے لیے، آقا کریم
की नबूवत के लिए काम करने का शौक़ से काम करना चाहिए। अस्सलाम। जी मैं मौलाना के बारे में चंद कलिमात इरशाद फरमाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह अगराज़ व मकासद पढ़ के सुनाए हैं, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का जान का हिस्सा है। तमाम दोस्त अहबाब, सामीन, सुनने वाले, चाहने वाले, जानने वाले, उनसे यही इल्तिमास है इस मिशन में कि मुफ्ती साहब का हमारा दस्तो बाजू बने, इस महाज पर जिस तरह से भी काम कर सकते हैं हर तरह से दोस्त अहबाब इसमें शामिल हों और अमली तौर पे इसमें काम किया जाए। इंशाअल्लाह जब ये काम मुश्तरका और मुनज़्ज़म होगा, तागूती और शैतानी जितनी अपना ताकतें भी हैं, ये तो खुदा का कुरान में फ़ैसला है, इन्न कैद शैतान कान दईफ़ा। हर सूरत में शैतान का कोई भी दाव है, शैतान का कोई भी उसकी ताकत है, अल्लाह के सामने वो कुछ भी नहीं। बेशक उसका दाव ईमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक यानी पूरी दुनिया इकट्ठी करके भी आ जाएं, इंशाअल्लाह अगर मुसलमान चंद भी हम लोग इस महाज पर मुखलस हो के काम करें तो हमारे 10 उनके 10 लाख पर भी भारी होंगे। ये तहरीक, ये जो हमारी तारीख है, ये आज की नहीं है, ये सहाबा कराम के दौर से चलती आ रही है। हर मैदान में, हर महाज में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के पहरेदार हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल रहे हैं और उनके इखलास ने हमेशा उनके दाव को कमज़ोर भी किया है और अपना उनको रेज़ा भी किया है। इंशाअल्लाह ये जो हमारा मिशन है, इंशाअल्लाह कादियानियों की जो है ना ख़त्म होने का, उनका जो है नामो निशान मिटने का ज़रिया बनेगा। अल्लाह सब भाइयों को, सब दोस्तों को, हम सब को किबला मुफ्ती साहब के दस्तो बाजू बन के इस काम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना फैज़ रसूल साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि आप भी चंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौमी व अबी या रसूलल्लाह, या कौमी व अबी या रसूलल्लाह। हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद सब कुछ हुजूर के कुर्बान। किबला मुफ्ती साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बारे खैर में हमें इस बारे समझा कि हम उनके साथ चलें और इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो कानून हमें जिस बात की इजाज़त देता है उसके दायरे में रहकर हम दिल खोल के काम करेंगे और ये पैगाम गली कूची हर मकाम तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ और इसको हर तरह से सोचते उठते जागते एक सबक बना लेंगे। हर तरह से हम इंशाअल्लाह अपने इस ख़त्म नबूवत फाउंडेशन के काम के साथ खड़े रहेंगे और ये पैगाम आम करेंगे और आखिरी दम तक इंशाअल्लाह करेंगे और रब से दुआ करेंगे कि हमारा खात्मा भी इसी काम में हो। आप दुआ फरमाइए। अज़ान का टाइम, अज़ान के लिए स्पीकर इकराम साहब फाउंडेशन के तहत जितने भी इदारे कायम किए जा रहे हैं और जो भी मामलात यहाँ पर तय हुए हैं, या अल्लाह उसमें कामयाबियाँ कर। मौला अपने अबीद के सदक़ा से तमाम भाइयों की काविश से इस काम को मंजिल मकसूद तक पहुँचा। या इलाही आलमीन अपने अबीद के सदक़ा से ये ख़त्म नबूवत फाउंडेशन के वर्कर, या अल्लाह इनकी सही को आमीन 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 आमीन। या इलाही आलमीन अपने अबीद के सदक़ा से किबला मुफ्ती साहब की काविशों को कबूल फरमा। या इलाही आलमीन अपने अबीद के सदक़ा से किबला मुफ्ती साहब के साथ हमें खड़ा होने की तौफीक नसीब और हम मरते दम तक ख़त्म नबूवत का काम करते रहें। उनकी ज़िंदगी में हमारा फ़ातिमा सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अज़ान